فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ طواف کے دوران کچھ لوگ دعاؤں میں بہت منہمک ہو جاتے ہیں، رو رو کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، جذباتی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کے درمیان، بھیڑ کے درمیان وہ کتنے چکرے بھول جاتے ہیں، بھائی میں تیسرے میں ہوں، چوتھے ہوں، پانچویں، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا شک پیدا ہو تو کیا کریں؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ شک طاری ہونے کی، جب طواف جاری ہے اس اثناء میں اگر شک ہو تو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے نماز کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد میں اگر شک ہو جائے کہ آپ نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 کا انتخاب کریں گے، کم کا۔ 2 یا 3 میں شک ہو تو 2 کا، جو یقینی ہو اس کو آپ اختیار کریں گے۔ تو بالکل اگر اسی طرح تعداد میں شک ہو جائے کہ آپ نے 3 چکر لگائیں یا 4 تو آپ 3 کو لیں گے، 4 یا 5 میں اختلاف ہو تو 4 کو لیں گے، کم جو یقینی تعداد ہے اس کو لیں گے۔ اور ایسا کرنے میں ساری امت کا اجماع ہے۔ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ لیکن اگر طواف کی عبادت سے فارغ ہو چکے بعد میں شک آیا، وہم اور وسوسہ آیا، تو ایسا وہم یا ایسا وسوسہ یا ایسا شک غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس جانب توجہ نہیں دی جائے گی، توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ آسانی کے لیے ایک تاگا رہتا ہے، اس میں 7 منکے رہتے ہیں، ایک شوط کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ منکا ہٹاتے ہیں، پھر دوسرا ہٹاتے ہیں، تو یہ سہولت کے لیے ایسا بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ مطلب جائز ہے ایسا استعمال کرنا؟ حتی الامکان عبادت یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی صحت یا ذہنی صلاحیت اتنی نہیں کہ وہ پھول نسیان کا مسئلہ ہے، ہاں، تو ایسی صورت میں وہ ایسا کوئی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکے۔ ہاں، لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ایک طریقہ اور رسم نہ بن جائے، کبھی یہ ذریعہ کبھی کوئی دوسرا ذریعہ، پابندی نہ ہو غیر مشروع طریقے پر۔ اگر کوئی معاون ہے تو ایسی چیزیں الگ الگ اختیار کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، ایک بار طواف کر رہا تھا میں، تو ایک صاحب ماشاءاللہ پیپر پہ لکھ رہے تھے، وہ اچھا لگا کہ 3 کمپلیٹ ہوئے، 4 کمپلیٹ ہوئے، وہ پیپر میں لکھتے بھی جا رہے تھے۔ پیپر پر بھی لکھ سکتے یا موبائل میں بھی نوٹ کر لے سکتے، کسی بھی ذریعے سے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز جیسے اہل بدعت تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں وغیرہ، تو وہ رسم اس طرح سے نہ بن جائے، دھاگے وغیرہ ایسی چیزیں جن سے بچنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ کچھ شیخ ضعیف حضرات ہوتے ہیں، ایک ساتھ 7 چکر لگانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کبھی چوتھے میں آ کے تھک گئے، ایک 5 منٹ بیٹھ کے پھر طواف کرنا چاہیں، تھوڑا بریک لینا چاہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ کنٹینیو کرنا ضروری ہے یا تھوڑا سا بریک بھی لیا جا سکتا ہے ان کی صحت کے حساب سے؟ اصل قاعدہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو 7 شوط پر، 7 چکروں پر مشتمل ہے، وہ مکمل طور پر ادا کی جائے۔ جو بریک یا وقفے کی بات ہے، فقہ کی زبان میں اسے موالات کہتے ہیں اور اس کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ جیسے طواف کی 7 چکریں ہیں، ان کو لگاتار کریں یا بیچ میں کچھ وقفہ دیں۔ طواف سے فارغ ہوتے ہی سعی فوراً کریں یا درمیان آپ کچھ آرام کریں، یا پھر سعی کی جو 7 چکریں ہیں وہ بھی لگاتار کریں یا ان میں بھی کچھ گنجائش ہے۔ تو ساری عبادتیں ایک ساتھ ہونی چاہیے اصل قاعدے کے لحاظ سے، صحت وغیرہ اجازت دے تو، ورنہ خاص طور پر اہل علم نے جس موضوع کو اہمیت دی وہ طواف کی 7 چکریں ہیں۔ تو اس ضمن میں جو حنفی اور شافعی مسلک ہے، ان جیسے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ موالات یعنی لگاتار کرتے رہنا، وقفہ نہ دینا، یہ ایک اچھی بات ہے، مستحب بات ہے۔ شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی
وقفہ دے رہا ہے تو یہ ناپسندیدہ کام ہے، لیکن شرط نہیں، لگاتار کرنا شرط نہیں، مستحب بات ہے، بہتر بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کا حکم دیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہیں موالات لگاتار پے در پے دم پر دم کرنے کی تاکید اور پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طواف فرما رہے تھے اور پانی کی پیاس محسوس ہوئی، طواف کو روکا، پانی پینے گئے، پھر اس کے بعد میں آ کر طواف کو جاری رکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی طواف کر رہے تھے، گرمی کی شدت محسوس ہوئی، کچھ دیر بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد میں آپ نے طواف کو جاری رکھا سابقہ ترتیب کے لحاظ سے۔ ایسے نہیں کہ وقفہ آیا تو یہ سابقہ چکر وہ انویلڈ ہو گئی، پھر ابتدا سے کرنی ہے یا شرط ہے، اس انداز سے انہوں نے نہیں سمجھا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ نماز کا معاملہ الگ ہے اور طواف کا معاملہ الگ ہے، اہمیت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے مثل الصلاح کچھ چیزوں میں ہے، لیکن طہارت کے سلسلے میں اختلاف ہے، بات چیت کے معاملے میں اختلاف ہے، بہت ساری چیزوں میں فرق ہے۔ تو ہم موالات لگاتار کرنے کو نماز کی طرح طواف کے لیے شرط قرار نہیں دے سکتے۔ اس طرح سے پہلا موقف حنفی اور شافعی علماء اور دیگر اہل علم کا ہے۔ دوسرا موقف ہمیں یہ ملتا ہے اس مسئلے میں، مالکی اور حنبلی اہل علم ہیں اور دیگر علماء ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ شرط ہے، لگاتار کرنا چاہیے، بریک نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ بریک دیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ اثر نو ترتیب اختیار کرنی پڑے گی طواف کی چکروں میں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نماز پر قیاس کیا گیا، نماز اگر 4 رکعات پر مشتمل ہے تو آپ ایک ساتھ پڑھیں گے، وقفہ نہیں دیں گے، اسی طرح سے قیاس کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ نہیں لیا، یعنی وہ روایت ان کے پاس نہیں ہے یا معتبر نہیں ہے۔ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طواف کیے، وقفہ نہیں کیا، اور پھر فرمایا خذوا عنی مناسککم، یہ جس انداز سے میں عبادت کر رہا ہوں وہ طریقہ تم مجھ سے حاصل کرو۔ لیکن ان جیسے علماء جنہوں نے لگاتار کرنے کو شرط بتایا ہے، ان جیسے اہل علم نے بھی کہا کہ تھوڑا سا اگر وقفہ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس ضمن میں ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما سخت گرمی کے دن طواف کر رہے تھے اور ان کو گرمی کا احساس ہوا، کچھ دیر بیٹھ گئے، آرام کیے، پھر اس کے بعد میں طواف جاری کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے۔ اسی طرح عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا بأس، کوئی حرج کی بات نہیں کہ آدمی آرام کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھ جائے اور اس کے بعد میں اپنے طواف کو جاری رکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بلا وجہ سہل پسندی یا آرام، سستی، کاہلی، ان جیسے وجوہات کی وجہ سے عبادت کو لمبی نہیں کرنی چاہیے، وقفہ نہیں دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ لگاتار انداز سے ہو جائے، یہ افضل ہے، احتیاط کا پہلو ہے۔ لیکن کسی وجہ سے کچھ وقفہ دیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عبادت بالکل غیر معتبر ہے، اب اثر نو انداز سے کی جائے، کیونکہ اس مسئلے میں علم کی گنجائش ہے، لچک ہے، اور اہل علم نے وسعت پیدا کی ہے۔ واللہ تعالی اللہ فیکم شیخنا۔ ناظرین، بہت ہی واضح انداز سے شیخ کی بات تھی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔